باقی ایک دیکھو اصول یاد رکھو، جب بھی کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو پہلے اجازت لو، اس سے وقت لو، ایسے ہی نہیں۔ بہت اس سے جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مل گئی جزاک، کیونکہ اس میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، دن میں 100 آدمی اسی طرح سے ایک منٹ کہہ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں تو میں یہ سوچتا تھا تکبر نہ ہو جائے اور یہ وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ملتا تھا، پھر ہوتے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہوں میں۔ تو کہیں بھی آدمی کہیں بھی کچھ یعنی بیٹھ بھی نہیں سکتا، کہیں ایسے گھومنے کے لیے تھوڑا سا نکلا نا، تھوڑا سا سانس لے لوں ہوا میں، تو 5-6 آدمی آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ تو بھائی جو آدمی گھوم رہا ہے اس کو گھومنے دو آرام سے، کہیں بیٹھا ہوا ہے بیٹھنے دو آرام سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو ویسے ایک اصول اور آداب کی بات ہے، یہ ویسے بھی معاشرت کے آداب میں سے ہے، کوئی بھی کہیں بیٹھا ہے نا تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے کام میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ جیسے کبھی ایک آدھ دفعہ دوست کے ساتھ کبھی عصر کے بعد یہاں کوئی لسی کی دکان ہے وہاں چلا گیا میں، اب میں بیٹھا ہوں، تھوڑا سا دماغ کو سکون ملے گا، جو بھی گزر رہا ہے آئے گا مصافحہ لازمی کرے گا، وہ تو اپنے لحاظ سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے آدمی کی پھر وہ تفریح کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ اب کسی دوست کے ساتھ گئے ہیں تو کچھ گپ شپ کے لیے موڈ اچھا ہوتا ہے آدمی کا، چلو ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، اب وہ تیسرا بھی آگے بیٹھ گیا، وہ پولیس بلانی پڑ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے۔ تو مجھے ایک دوست ہیں ہمارے یورپ سے آئے ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے ان سے، وہ کہنے لگے یورپ میں اس حرکت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، وہاں کوئی بھی مشہور آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو تو لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے، کتنا ہی مشہور ہو، کہتے ہیں بھائی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے، بہت آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئی تو سلام کر لیا، بس سلام ضرور کرنا چاہیے اگر آئی کانٹیکٹ ہو جائے، آئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے تو وہیں سے پتلی گلی سے نکل لو، وہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے دو آرام سے، ورنہ آدمی کہیں بھی جانے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل، اپنے گھر میں باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے بالکل۔ اب میں عصر کے بعد نکلتا ہوں اپنی بکری کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں نا، تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا گھاس پاس ان کی خیریت، پھر وہاں سے کوئی آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے، اب آدمی ان کے سامنے بکری سے ہیلو ہائے نہیں کر سکتا نا، بولیں گے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں بکری سے دیکھو ہیلو ہائے کر رہے ہیں۔ تو انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ اس کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے۔ نماز میں مجھے آنا پڑتا ہے، جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلتا ہوں 2-4 آدمی آپ سے 2 منٹ چاہیے مسافر، تو اس سے دیکھو یہ ہے تو عقیدت محبت کی بات ہے۔ ہم جیسے نالائقوں سے کوئی عقیدت کر رہا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی لوگ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، تو اس محبت کی قدر تو دل سے 10 دفعہ کرتے ہیں، لیکن یہ اظہار محبت کا طریقہ خاندانی بولو بھائی نہیں۔ تو ملاقات کا ٹائم لے کے آئیں، اگر فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تو جب تک نہیں ہو رہا نہیں کریں، جب رابطہ ہو جائے تو میں نے کال ٹائمنگ بتائی ہوئی ہے، رات 10 سے 11:15 اتوار کے علاوہ، اس میں جب تک کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہوتی میں کال ریسیو کرتا ہوں، اگر کبھی ایمرجنسی ہو گئی تو ریسیو نہیں کرتا، تو اس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جب رابطہ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی کیوں آنا چاہتے ہیں، کیوں کا پہلے جواب مل جائے، کیونکہ بہت سے مسائل ٹیلی فون پہ ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ معاشرت کے آداب ہیں، آپس میں رہن سہن کے آداب ہیں، اس سے خود بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، دوسرے کو بھی نہیں ہوگی۔ البتہ کسی کا مقصد صرف ملاقات ہی ہے، وہ یہ پھر یہ نہ کہ کوئی کام ہے کہ بس مقصد ملاقات ہی ہے، تو پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ بھائی ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، کوئی اگر محبت میں ملنا چاہ رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے ذہن میں ہوگا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے، ملاقات۔ یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ جب کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو صرف اس کو فائدہ نہیں ہوتا، مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈیزائن کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا، تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر دوسرے ملک سے جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو کبھی بھی منع بولو بھائی نہیں کرتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا، لیکن میں ان کو ایسا ٹائم دیتا ہوں کہ میں سہولت سے اس میں ان کے ساتھ تسلی سے بیٹھ۔ کوئی ڈاکٹر ملنے کے لیے آئے کبھی بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ میں پھر اس ڈاکٹر کو نچوڑ لیتا ہوں، صحیح ہے نا،
دمبے کی چربی، ہاں بھائی کیا آپ لوگ کیا میں چربی پہ اتنا اچھا بیان کیا، آپ لوگ کیوں اس پر وہ اعتراض کر رہے ہو بھائی؟ ابھی کوئی فٹنس کے ماہر تھے شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ٹرینر ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو کیا رکھنا، ٹرین کرنا، ان کی فٹنس پر ان کو بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھی ڈگری ہیں ان کے پاس، بہت معلومات ہیں. ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو ٹائم دیا، مجھے پتا چلا تو پھر میں نے کہا اب میں آپ سے ملنے کے لیے کب آؤں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے ملنے سے آپ کی معلومات بڑھتی ہیں، خاص طور پہ دوسرے ملکوں والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارہ یہیں سے آ رہا ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہے اس سے نہ ملو، ہر طرح کے طبقے سے میں کوشش کرتا ہوں ملوں، غربا سے بھی، مساکین سے بھی، جو بیچارے جوتے گانٹھنے والے موچی ہیں ان سے بھی ملتا ہوں. یعنی میں نے کوئی ایسا نہیں رکھا ہوا معیار کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے تو ان کو ٹائم دوں گا، لو لیول کے لوگوں کو ٹائم نہیں دوں گا، ایسا الحمدللہ نہیں ہے. لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ملاقات کا مقصد کیا ہے، تو پھر الاہم فالاہم، اس کے تحت اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، ابھی یہ ہماری مصروفیت ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو یہ والا ٹائم دے دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آپس کے رہن سہن کے کیا ہیں، آداب ہیں. اس سے انسان خود بھی سہولت میں رہتا ہے اور سامنے والا بھی سہولت میں رہتا ہے، اور بے تکلف سے انسان کیا رہے، بولو بھائی، دور رہے بالکل. تو تکلفات میں ہم جو ہے نا اب میں ٹائم دیتا ہوں، ایک ادھر سے وہ آ گیا، ادھر سے ابھی ایک لانڈی سے آیا ہوں، میں کورنگی سے آیا ہوں. اب لانڈی والے کو بیچارے کو کیسے واپس بھیجے آدمی، نہیں بھیجو تو مصیبت، بھیجو تو مسئلہ، وہ کہہ گئے بد اخلاق ہوتے ہیں مولانا لوگ. تو اس کی کوشش کیا کریں، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟